اسلام آباد میں سول جج عاصم حفیظ کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی بچی رضوانہ کا لاہور کے جنرل اسپتال میں علاج جاری ہے۔ بہتر نگہداشت کے لیے اسپتال انتظامیہ نے 12 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ جنرل اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ بچی کا رات کو سر کا آپریشن ہوا۔ رضوانہ کے سر کے زخم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ سرجری سے ان کیڑوں اور زخم کو صاف کر کے پٹی کر دی گئی ہے۔ گھریلو ملازمہ رضوانہ کے دونوں بازو فریکچرڈ ہیں۔ دونوں بازوؤں کی کلائی سے کوہنی تک آپریشن ہوگا۔ اپنے بیان میں تشدد کا شکار بچی کا کہنا ہے کہ بازو میں درد کے باعث اس سے کام نہیں ہوتا تھا۔ باجی 6 ماہ سے مار رہی تھیں۔ سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ حمق میں درج ہے۔ اور خبر یہ کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال قصور سے نومولود کے اغوا میں 3 نرسز ملوث نکلی ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ام فروہ نے جوائن کیا۔ ام فروہ، کیا معاملہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے، ذرا تفصیلات بتائیے گا۔ اس طرح سے پیش ہے کہ ایم ایس ٹی ایچ کے ڈاکٹر فاروق جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہاسپٹل میں 21 تاریخ کو ایک نومولود بچی اغوا ہوئی، اور اغوا جو ہے وہ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر نرس رفت تھی، اس نے اپنی ساتھی نرس گلشن کو نومولود بچی اس کے حوالے کی، اور وہی نرس گلشن بچی کو لے کر ایک اور اپنی بانجی جو کہ وہ بھی نرس اور اسی ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے امرین کے ساتھ ایک سرکاری نمبر والی پلیٹ پر لے کر وہ ہاسپٹل سے چلی جاتی ہے، اور وہاں پر اس ٹائم پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ جب وہ بچی اغوا ہوئی ہے، جب نرسیں لے کے گئی ہیں اس بچے کو، تو اس نے شور مچایا، اور شور مچانے کا جو رفت جس نے نرس کو وہ بچی دی تھی اسی کو کال کر نے بتایا کہ یہاں ہاسپٹل میں شور مچ گیا، جس کے بعد سے کچھ دیر بعد وہی نرس گلشن جو تھی امبرین کے ساتھ مل کر وہ بچے کو لے کر واپس آ جاتی ہے۔ جب اس واقعے کی انکوائری کی گئی ڈاکٹر فاروق کے مطابق، فاروقی کمیٹی تھی جس نے اس واقعے کی انکوائری کی، اور اس نے بتایا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے بے اولاد ہے نرگس کے مطابق، اور وہ اپنے بھائی کو یہ بچی جو تھی وہ دینا چاہتی تھی۔ تو انکوائری رپورٹ جو اس وقت سامنے آئی ہے اس کے مطابق بچی جو ہے اس کو واقعی تینوں نرسوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ تینوں نرسیں جو ہیں قصوروار ٹھہرائی۔ لیکن ام فروہ آپ بتا رہی ہیں سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی ہے جو لے کے جا رہی ہے، مناظر میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کا پتہ چلا ہے یہ کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، کس کی ہے؟ یہ ابھی تو فی الحال نہیں پتا چل سکا کہ کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے، لیکن نرس جو گلشن ہے اس کے مطابق اس کا بھائی جو ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ایک سرکاری افسر یقیناً محکمے سے بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ ہے کہ سیکٹری تک یہ رپورٹ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اس کے تحت جو ہے پینا ایک کے تحت کارروائی کی بھی کی درخواست جو ہے وہ کی گئی۔ جی بہت شکریہ ام فروہ۔ اب اس سے متعلق مزید بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت نے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو قیامت تک ان کے ماتھے پر کالا دھبا ہوتا، قبر پر خطبہ لگتا کہ اس کے زمانے میں پاکستان ڈیفالٹ ہوا۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنی ذمہ داری کا وہ چیلنجز تھے کہ جس کا میں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اس کا میں نے نہ کبھی سامنا کیا نہ کبھی سوچا۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو پھر کالا دھبا ہوتا جو میرے ماتھے پر اور میری قبر میں بھی کتبہ لگتا ہوتا کہ اس کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا۔ پچھلی حکومت عمران نیازی کی، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست قربان کر دیں گے، ریاست کو بچائیں گے۔ اب ہم نے ایک نیا جامع منصوبہ بنایا ہے، اس کی بنیاد رکھتی ہے SIFC کی، 4 صوبوں کی حکومتیں شامل ہیں، ہمارا جو دفاعی ادارہ اس کی سپہ سالار اس میں شامل ہیں، اور مل کر دن رات اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بھارت سے آئی خاتون انجو نے دیر بالا میں پاکستانی نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے۔ DIG مالکن ڈویژن ناصر محمود ستی نے انجو اور نصر اللہ کے نکاح کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ DIG مالکن ڈویژن نے کہا کہ خاتون نے اسلام قبول کر کے نام فاطمہ رکھ لیا ہے۔ دونوں کا نکاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہوا۔ بھارتی خاتون کو پولیس کی نگرانی میں عدالت سے گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے محبوب علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس معاملے کی، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ محبوب، بتائیے گا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، کب نکاح ہوا اور ساری تفصیلات۔
جی بالکل، آج سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے پاکستانی لڑکا اور انڈین لڑکی انجو، جس کا نام باقاعدہ فاطمہ رکھا گیا ہے، یہ دونوں مقامی عدالت دیر بالا کی سیشن عدالت میں پہنچے. وہاں پر 164 کا باقاعدہ بیان ریکارڈ کیا اور انہوں نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ ہمارا باقاعدہ نکاح ہم نے کیا ہے. اور عدالت میں انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے بیان بھی ریکارڈ کیا کہ میں اپنی خوشی سے اپنے مرضی سے پاکستان آئی ہوں، یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوں اور یہاں پر میری نصر اللہ سے باقاعدہ نکاح ہوا ہے. نکاح کے بعد لڑکی کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد پولیس کے سیکیورٹی میں لڑکی کو جہاں پر دیر بالا میں ایک گاؤں ہے کلشو، وہاں پر ان دونوں کو پہنچایا گیا ہے اور اب یہ دونوں جو ہے اپنے گھر باقاعدہ پہنچ گئے ہیں. جی اچھا محبوب، یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے کیس ہو چکا ہے اور اس میں بھی وہ پھر ایک دوسرے سے رابطہ ہوا تھا اور پھر 1-1.5 سال تک بات ہوتی رہی اور پھر وہ خاتون چلی گئی وہاں. تو یہ معاملہ کیسے شروع ہوا، کچھ پتہ چلا ہے؟ بالکل، پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 22 جولائی کو انجو نامی لڑکی جس کا تعلق ہندوستان سے ہے وہ واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچی اور پھر نصر اللہ جس کی دوستی انجو سے فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی تو وہ راولپنڈی تک پہنچے. وہاں پر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور اس طریقے سے دونوں جو ہے وہ دیر بالا پہنچ گئے. پولیس کا یہ موقف ہے کہ انجو کے پاس جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے ٹریول ڈاکومنٹس وہ موجود تھے. ان کے پاس 1 مہینے کا ویزا لگا ہوا ہے اور وہ 21 اگست تک پاکستان میں قیام کر سکتی ہے. آج عدالت میں پیشی سے پہلے انجو کا ایک بیان بھی جاری ہوا. انہوں نے یہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کی اور اس گفتگو میں انجو کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے دوست نصر اللہ کے پاس آئی ہے اور انہوں نے بہت تعریف کی کہ دیر بالا انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہے اور میں یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوں. جی ہمارے ساتھ رہیے محبوب علی. اس وقت ہمیں مبارک جان نے بھی جوائن کیا. مبارک، آپ بتائیے آپ کے پاس ساری سٹوری سے متعلق ڈیٹیلز کیا ہیں؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ کہانی اور اب کہاں پہنچی ہے؟ آج تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی انڈین سے جو آئی ہوئی لڑکے انجو اور اس کا جو دیر بالا سے دوست ہے نصر اللہ، دونوں عدالت میں آئے تھے مختصر ٹائم کے لیے اور مقامی ذرائع کے مطابق انہوں نے عدالت میں اسلام بھی قبول کر لی انجو نے. اور انجو کا جو نیا اسلامی نام ہے وہ فاطمہ رکھا ہے. اس کے علاوہ مقامی ذرائع کے مطابق دونوں نے کورٹ میرج کی ہے ڈیٹ سیکنڈ سیشن جج کے عدالت میں، لیکن ابھی تک جی نیوز اس بات کو کنفرم نہیں کر سکتی. مقامی ذرائع کے مطابق دونوں نے شادی کر لی ہے اور کورٹ میرج اور نیا نام اسلامی فاطمہ رکھا ہے. جی مبارک جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محبوب علی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس خبر سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. بھارت سے آئی خاتون انجو نے دیر بالا میں پاکستانی نوجوان نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے. مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور جس طرح سے محبوب علی اور مبارک جان دونوں ہمیں بتا رہے تھے کہ دونوں کی دوستی ہوئی فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے بعد لڑکی جو ہے انجو وہ 22 تاریخ کو آئیں پاکستان. وہاں پر راولپنڈی کے قریب انہوں نے ملاقات کی نصر اللہ سے اور اس کے بعد دونوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے اور ان کا اسلامی نام فاطمہ ہے. کل جو انجو نے بات کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. میں سب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ لیگل طریقے سے آئی ہوں اور میں اپنی پلاننگ سے آئی ہوں. یہ کوئی 2 دن کی بات نہیں ہے کہ میں اچانک سے آ گئی ہوں اور میں یہاں پہ سیف ہوں، کوئی دقت نہیں ہے اور جیسے میں آئی تھی اور ویسے میرے جانے کا پروسیس ہے اور میں واپس بھی آ رہی ہوں. میں ابھی بس 2-3 دن میں پہنچ جاؤں گی وہاں پہ آرام سے. اور میری سب سے ریکویسٹ یہی ہے سارے میڈیا والوں سے سب سے کہ پلیز آپ میرے رشتہ داروں کو اور بچوں کو پریشان نہ کریں. بس یہ ریکویسٹ ہے، ان کو پریشان نہ کریں پلیز. جو کچھ بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں، مجھے کانٹیکٹ کیجیے، میں لائن پہ ہوں ہر ٹائم.